وادی ناران کا گان جانا ہو تو پھر وہاں کا موسم، اور اسی موسم میں پھر اگر جھیل سیف الملوک کا سفر ہو تو پھر کیا ہی بات ہے۔ لیکن کیا جھیل سیف الملوک کا جو راستہ ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا کہ پہلے تھا؟ خطرناک، بل کھاتی سڑک، گلیشیئر، اور ایک ایسا راستہ جو کہ دل دہلا دینے والا ہے، یہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے، اور ساتھ بتائیں گے کہ آج کل آپ جیپ کے کتنے پیسے دے پاتے ہیں اور پھر آپ جھیل سیف الملوک پہ جا کے پہنچتے ہیں۔ یہ ساری ویڈیوز ہمیں بھیجی ہیں کچھ مشتاق صاحب نے، جن کا اپنا فوٹوگرافی کا کام ہے جھیل کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاق خان سواتی صاحب نے، اور ایک ہمارے سبسکرائبر ہیں، اور انہوں نے تو ساروں کی ویڈیو ملا کر ایک مفصل اور جامع ویڈیو آج ہم بنانے جا رہے ہیں جھیل سیف الملوک کی، اینڈ تک دیکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لاتعداد درود و سلام، بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے تے سونے تے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جیپ اور اس طرح کی پرانی جیپ، جسے عرف عام میں لوگ کھٹارا جیپیں کہتے تھے، لیکن یہ کھٹارا جیپیں نہیں ہیں، بلکہ بہت ہی مہنگی اور ویل مینٹین جیپیں ہیں جو کہ اس راستے پہ چلتی ہیں، اور یہ وہ راستہ ہے جو جھیل سیف الملوک کو جاتا ہے۔ ناران پاکستان کے خوبصورت ترین سیاحتی مقام، اور وہاں سے جھیل سیف الملوک کا راستہ تقریباً 13 کلومیٹر کا ہے، اور یہ 13 کلومیٹر کا سفر جسے کہہ سکتے ہیں کہ بندے کا دل ایک دفعہ جو ہے نا وہ نکال کے باہر لے جاتا ہے۔ یہ تو وہ مناظر ہے جو کہ میں آپ کو ایسے دکھا رہا ہوں کہ جہاں پر روڈ بالکل صحیح ہے، لیکن اس روڈ پہ کئی ایسی جگہ بھی آتی ہیں جہاں پر یہ جو بڑے پتھر نظر آ رہے ہیں، یہ پتھر ہوتے ہیں، اور بس یہی ہوتے ہیں، انہی پہ یہ پتلے ٹائروں والی جو جیپیں ہیں وہ سفر کرتی ہیں، اور ان کو چلانے والے جو ڈرائیور ہیں وہ بھی بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب لوگ اپنی مہم جوئی بھی کرتے ہیں، یہ اس طرح کے ڈالے اور کبھی کبھار تو مہرانے بھی ہمیں جی روڈ کے اوپر چڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، جو کہ ایک خطرناک ایڈونچر ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ میں تبھی بھی کہتا ہوں کہ آپ چاہے کتنے بھی ماہر ڈرائیور کیوں نہیں ہیں، اس قسم کے ایڈونچر سے پرہیز کیا کریں جہاں پھر جان کا خطرہ بھی آ جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کا کہنا اور ماننا یہ ہوتا ہے کہ ایڈونچر ہی تو زندگی ہے، برکیف ان کی زندگی کیا ہے، ہر بندے کی زندگی کی ڈیفینیشن اپنی اپنی ہے، میں کسی پر اپنا فتویٰ نہیں جاننا چاہتا، لیکن احتیاط ضروری ہے، یہ بس اتنا کہنا چاہتا ہوں۔ مشتاق بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ اس وقت جا رہے ہیں سفر پہ جھیل روڈ کے اوپر، اور جھیل پہنچیں گے، اور اس سارے راستے کے جو مناظر ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کیسے یہ جو بکروال ہے یہ اپنا ریوڑ لے کر اس راستے پر گامزن ہے، اور یہ اوپر پتہ نہیں کہاں کس چوٹی کے انتظار میں ہے اور کن علاقوں کے انتظار میں یہاں اوپر جا رہے ہیں۔ لیکن یہ جب بھی آپ اس علاقے میں جائیں تو یہ اکثر راستے میں آپ کو اس قسم کے بکروال ملتے ہیں، اور یہ اب تو ان جتنے بھی سیاحتی مقامات ہیں ان کے سفر کا ایک لازمی جز بن گیا ہے کہ یہ بکریاں، یہ بھیڑ بکریاں جتنی بھی ہوتی ہیں، ان کا ریوڑ ہوتے ہیں، یہ آپ کے راستے میں آپ کے ساتھی ہوتے ہیں، آپ کو ملتے ہیں، اور آپ کچھ دیر ان کے ساتھ فوٹوگرافی کرتے ہوئے پھر آگے کی جانب چل پڑتے ہیں۔ جھیل سیف الملوک پر اس وقت جو لوگ جا رہے ہیں، ناران سے جیپ رینٹ 6 سے 7 ہزار روپے ہے، اور جو کہ آپ کو ناران کے کسی بھی ہوٹل سے آپ کال کریں گے تو جیپ مل سکتی ہے، اور یہ اوپر آپ کو جھیل سیف الملوک تک لے کے جاتے ہیں۔ 2 سے 3 گھنٹے آپ وہاں پر آپ کا ٹائم ہوتا ہے، اور اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ جیپیں جو چلتی ہیں وہ سواریوں کے حساب سے بھی چلتی ہیں، یہ شاید ہر بندے کو نہیں پتا کہ جس طرح مشتاق بھائی جا رہے ہیں اس طرح آپ بھی جا سکتے ہیں، اور وہ جیپیں زیادہ تر اوپر اوپن چھت والی ہوتی ہیں، لیکن یہ شاید کسی کے ساتھ وہ کوئی جا رہا تھا ٹور ساتھ، یہ بھی چلے گئے ہیں۔ لیکن جو نارملی جو جیپیں ہوتی ہیں نا اس طرح سواری والی، وہ تقریباً 400 روپیہ، اور اسی طرح 500 بھی لے لیتے ہیں، 400 بھی لے لیتے ہیں، پر ہیڈ کے حساب سے۔ اگر آپ اکیلے ہیں تو وہ ان جیپوں میں آپ چلے جائیں
تو وہ اس میں بھی آپ جایا جا سکتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کی پوری فیملی ہے، الگ سے آپ جیپ کرنا چاہتے ہیں تو 6 سے 7 ہزار روپے میں آپ کو جیپ ملتی ہے، لیکن اگر آپ 2-3 بندے ہیں اور آپ پوری جیپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر 400 سے 500 میں بھی آپ جھیل سفر ملک پر جا سکتے ہیں اور اتنے ہی پیسے دے کے آپ واپس آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر دوسری طرح حساب لگایا جائے تو سیم ہی بنتا ہے کہ اگر آپ 7 ہزار میں جاتے ہیں 7 بندے تو 1000 روپیہ پر ہیڈ ہے، تو اس طرح بھی آپ جاتے ہیں تو 500 جانے 500 آنے کا تو 1000 روپیہ پر ہیڈ ہی پڑ جاتا ہے۔ بہرکیف یہ تو وہ سچویشن تھی جو میں نے آپ کو دکھائی ہے۔ جھیل کا راستہ کافی بہتر مجھے دکھ رہا ہے، اور کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی والوں نے یہ بتایا ہوا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو میکسیمم جو اس کے پتھر شتر ہیں وہ ہٹا کر اس کو پلین کرنے کی، تو کافی حد تک مجھے پلین نظر آ رہا ہے۔ ایسا سیزن کے آغاز میں نہیں ہوتا ہے، تو یہ بڑی اچھی کاوش ہے اور میں خود حیران ہوں یہ سین دیکھ کر کہ یہ کب ایسا ممکن ہوا، لیکن یہ حالات دیکھنے کے بعد مجھے یہ محسوس ضرور ہو رہا ہے کہ اگر جھیل تک کی روڈ بن جائے تو پھر اپنی گاڑی میں بآسانی جایا جا سکتا ہے، لیکن ایسا جیپ والے کرنے دیں گے یہ مجھے نظر نہیں آتا۔ لیکن پھر بھی ایک جیپ کا جو ایک سواگ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چام ہے وہ رہنا چاہیے، میرا خیال ہے کہ جھیل سبز ملوک تک روڈ پکی نہیں ہونی چاہیے۔ میں جیپ والوں کی حمایت میں نہیں بات کر رہا ہوں، لیکن چونکہ کسی بھی ناردرن ایریا میں جب آپ ٹور کرتے ہیں تو وہاں پر اگر آپ جیپ کا سفر آپ کے ٹور میں شامل نہ ہو تو یہ کہتے ہیں نا کہ اچھا سے نہیں آئی، تو یہ بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ اس پہ جیپ پہ سفر کرتے ہوئے جو آپ کو اچھلنا کودنا جو آپ کے ساتھ جسم کے ساتھ لگتا ہے نا، وہ ایک عجیب سی ایک فیلنگ ہوتی ہے جو کہ آپ کو لازمی آنی چاہیے۔ تو نہ صرف جھیل سفر ملوک جانے کے لیے آپ جیپ استعمال کرتے ہیں اس پوری ناران ویلی میں، بلکہ آپ لالہ زار جائیں یا پھر آپ بہوسا ٹاپ کے پاس پھر 7 جھیلیں ہیں وہاں پہ سفر کرنے جائیں، تو ابھی بھی جیپ کا بڑا کردار ہے اور بڑا کام ہے اس پورے ایریے میں۔ اچھا چلیں آگے، اب وقت تھوڑا رہ گیا کہ ہمارے جو سبسکرائبر ہیں ان کی بات چیت بھی ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کل ناران کا موسم بڑا زبردست ہے۔ آج 7 جون ہے جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں، آج بھی بارش متوقع ہے، لیکن آگے صرف ایک کل کا دن ہے سورج ہے، اس کے بعد لگاتار پھر ہمیں پورے اگلے ہفتے جو سے ہیں وہ بارشیں دکھائی دے رہی ہیں اور بڑا پیارا منظر دکھائی دے رہا ہے، اور ٹمپریچر 10 12 اور 3 دکھائی دے رہا ہے۔ تو اس حوالے سے آنے والے دن جو سے ہیں بڑے زبردست ہوں گے۔ یہاں پر ایک ٹول ٹیکس بھی لیا جاتا ہے، وہ بھی ذہن میں رکھیے گا، اور وہ پر پرسن کے حساب سے بھی پیسے لیے جاتے ہیں جب یہاں پر انٹر ہو، تو اس کا بھی ذہن میں رکھیے گا، وہ بھی آپ کو دینے پڑتے ہیں۔ اگر اپنی گاڑی پہ آئیں گے تو یہاں سے انٹری فیس بھی دینی پڑتی ہے، لیکن جیپ والے چونکہ جاتے ہیں تو وہ اپنے اسی 7 ہزار روپے میں سے وہ فیس بھی ادا کرتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا 300 ہے 400 ہے 200 ہے، مجھے اس کا صحیح کمپلیٹ آئیڈیا نہیں ہے۔ بہرکیف میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دی ہیں جو کہ اس راستے میں۔ اب چلتے ہیں ہمارے جو سبسکرائبر ہیں ان کی بات چیت سنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ جو دوست ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں، ہم نہ صرف یہاں جھیل سفر ملوک کی، ناران کاغان کی اور پوری اس ناران ویلی کی بہوسا ٹاپ سمیت، بلکہ سوات، کلام، ہنزا، اسکردو اور کمراٹ ویلی، کشمیر، سبھی جگہ کی جنسیاں نا وہ اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی یہ ٹول پلازا یہاں لگا ہوا ہے، وہاں پر انہوں نے پرچی دی ہے اور پھر آگے گئے ہیں۔ تو یہاں جی جیپ کے اب پہنچ چکی ہے جھیل سفر ملوک پر، اس کے نظارے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کشتی رانی کا یہاں پر آغاز ہو چکا ہے۔ پہلے تو میرا خیال ہے 2000 اور 2500 2-3 ریٹ تھے، اور 3000 تک بھی، یعنی کہ کوئی چھوٹا سا ٹرن بھی لگاتے ہیں تو اس کا الگ ریٹ ہے، پھر پورا ٹرن لگاتے ہیں تو اس کا الگ ریٹ ہے۔ تو اس دفعہ کیا ریٹ ہے، مشتاق بھائی سے میری بات جتنی ہو سکی میں ان سے کہوں گا کہ اگر آپ وہ جائیں تو جیپ والوں کے ساتھ کوئی انٹرویو بھی کر لیں جس میں بتا سکیں کہ وہاں پر کیا سین ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر آپ شوقیہ گھوڑ سواری بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ کو گھوڑے پہ بٹھا کے وہ دور گلیشیئر تک بھی لے کے جاتے ہیں، گھماتے پھراتے ہیں، تو اس کے لیے بھی مختلف چارجز ہیں، 1000 روپے سے لے کے 1500 2000، اپنی خوشی سے آپ تو دینا چاہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر ہر لمحے ہر اگلے اٹھتے قدم کے ساتھ آپ کے پاس اگر کچھ انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ہیں تو پھر ساتھ آپ کا بٹوا بھی جو ہے وہ ڈھیلا پڑتا جاتا ہے، یعنی کہ ہر چیز میں ہر کام میں آگے پھر پیسے ہی پیسے ہیں۔ کھانا پیسوں کا ڈیفینیٹلی، اس کے بغیر تو آپ کو یہاں بھی نہیں ملتا، لیکن یہاں پر پھر آگے کئی ایکسٹرا چیزیں ہیں۔ یہاں پر تو آپ جھیل سفر ملوک کی داستان سنیں گے تو اس کے بھی خدمت کرنی پڑتی ہے، کچھ کھانے پیئیں گے وہ تو خدمت کرنی پڑتی ہے، اس کے بغیر تو چیزیں ملتی ہی نہیں ہیں۔ لیکن یہاں پر کیمرہ مین بھی ہیں، اگر آپ فوٹوگرافی کرانا چاہیں تو مشتاق بھائی بھی یا ان کی ٹیم بھی یہاں پہ موجود ہوتی ہے جو کہ ڈرون شاٹس بھی آپ کو بنا کے دے سکتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی تصویریں بھی بڑی ایچ ڈی کوالٹی میں آپ کو مل سکتی ہیں، تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو بڑی زبردست قسم کی اچھی
جو تصویریں ہیں وہ آپ کو بنا کر دے سکتے ہیں اور اسی وقت آپ کے فون میں ٹرانسفر کر دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بندہ فیملی آتی ہے اور پورے اپنے ٹور کی ویڈیوگرافی کرانا چاہتی ہے تو بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہم سے وہ فیملی رابطہ کر سکتی ہے جو کہ چھوٹی فیملی ہے، کپلز وغیرہ اگر کوئی آنا چاہیں ٹور کرنا چاہیں تو پنڈی اسلام آباد سے ہم آپ کو پورے اس ایریے کا ٹور کرا سکتے ہیں، چاہے وہ 2 دن کا ہو یا 10 دن کا۔ میں اپنی گاڑی میں ہونڈا سٹی میں، اور آپ کو پٹواری بیٹھک ٹی وی کا ایج بھی ہوگا جس میں آپ کو ہوٹل کا ڈسکاؤنٹ اور یہ ساری چیزیں شامل ہوں گی۔ ہمارے ساتھ اگر آپ ٹرپ کرنا چاہیں تو ہم آپ کو بہترین ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پر جو ٹور ہے وہ کرا سکتے ہیں، اور ایسے میں آپ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے وہ آپ کی مرضی۔ ابھی چلتے ہیں ہم اپنے سبسکرائبر کی بات چیت سناتے ہیں جو انہوں نے خود ریکارڈ کر کے وہاں سے ہمیں بھیجی السلام ہے۔ علیکم سبو صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ یہ میں حافظ عرفان بات کر رہا ہوں۔ تو یہ آج آپ کو جھیل سیف الملوک کی اپڈیٹ دے رہے ہیں۔ تو یہ ماشاءاللہ آج بہت پیارا موسم ہے، بہت ہی اوسم ہے، اور میں تو یہی ریکمنڈ کروں گا کہ لوگ آئیں اور کوشش کریں کہ بھٹا کنڈی سے آگے نہ جائیں، کیونکہ وہ تنگ کر رہے ہیں، نہیں جانے دے رہے آگے۔ تو یہ ایک مائنڈ یہی بس بنا کے آئیں، کیونکہ بابو سر ٹاپ، لولو سر جھیل، یہ سب کچھ بند کیا وہ ان لوگوں نے، تنگ کر رہے ہیں۔ لائنوں میں لگنے سے بہتر ہے، فیول ویسٹ کرنے سے بہتر ہے کہ نران یا بھٹا کنڈی تک سٹے کریں۔ لالا زار آئے، یہ سیف الملوک آئیں، یہاں پہ بہت پیارے ویوز ہیں اور راستہ کلیئر ہے، بالکل کلیئر ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ یہ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے اور بڑا خوبصورت مناظر ہیں۔ یہ ہم تھوڑا بچوں سے بھی ویوز لیتے ہیں۔ جی بیٹا، آپ بتائیں کہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں پہ آ کے؟ یہ دیکھیں، یہ ماشاءاللہ عوام آ رہی ہے، اچھے ویوز ہیں، اور آئی ہوپ کہ یہ یادگار سفر رہے گا آپ لوگوں کا۔ آئیں، انجوائے کریں۔ اور یہ دیکھیں بچے ماشاءاللہ انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ ویدر دیکھیں، بہت ہی خوبصورت منظر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یادگار لمحات رہیں گے آپ لوگوں کے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت عوام آئی ہوئی ہے، خوب لوگ انجوائے کر رہے ہیں اور رش ہے، بہت پیارے مناظر ہیں یہاں پہ۔ اب میری کوشش ہے کہ میں اوپر جا کے بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے گائیڈ کیا جائے۔ عوام آ رہی ہے یہاں پہ، اور جیپ والے جو ہیں وہ آپ سے بارگیننگ کرنی پڑے گی۔ وہ 4000 سے 6000 کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے آپ خود ہی کریں گے ان کے ساتھ، لیکن مناسب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو باقی آئیں آپ لوگ، یہاں پہ بڑا مزہ آئے گا۔